एक सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए उन्होंने इस मेडल को बेचा नहीं, पाकिस्तान की कीमत नहीं लगवाई। खुदा जाने कि इमरान खान साहब ने इसके पैसे वसूल कर लिए या नहीं कर लिए, या ये उनकी नेग्लिजेंसी थी कि वो इतने बड़े अवार्ड को महफूज नहीं कर सके, संभाल नहीं सके। तो ये मेडल जब मेरे पास आया था तो उस वक्त मालूम नहीं था कि ये मेडल इमरान खान साहब का है। बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर मेरे पास आया था। जब मैंने इसको साफ करवाया तो वो इमरान खान साहब का नाम लिखा हुआ था, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया 1987, गोल्डन जुबली 1937 से 1987। शुबा हुआ कि तो बड़ा कीमती मेडल लगता। आप तो अमीर हो गए होंगे। इमरान खान साहब का ये मेडल था तो बहुत कीमती था। सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन थी मेरे पास वो क्रिकेट से रिलेटेड, अगर सबसे बड़ा कोई इदारा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी। इसी तरीके से मेरा जो है ना उनसे रब्ता हो गया, चेयरमैन पीसीबी से एहसान मानी साहब से। मुझे कहा कि आप इसका क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा जी मैं बेचना नहीं चाहता, अलबत्ता मैं चाहता हूँ कि इससे मैं डोनेट कर दूँ और ये मेरे नाम और मेरी तस्वीर के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो फॉर एवर। उन्होंने मेरी इस प्रपोजल को जो है कबूल किया और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे इस पर 2-3 अवार्ड्स भी दिए, एजाज़ी सर्टिफिकेट भी दिया, एक सवेनियर भी दिया उन्होंने, और उसके बाद गैलरी की बाकायदा मुझे मेंबरशिप भी थी और पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम से मेरी मुलाकात उन्होंने करवाई। तो मेरा ख्याल है ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ और ऑनर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं आपका शाहनवाज राना। आजकल एक बहुत अहम खबर जो है वो पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बनी और वो थी तोशा खाना से इमरान खान साहब की ली हुई घड़ी और फिर उसको फरोख्त करने का मामला। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज आपके साथ जो एक बड़ी अहम खबर लेकर आया हूँ, 1987 का पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का दौरा भारत। तो इसका एक बड़ा जबरदस्त मैच जो था वो एग्जीबिशन मैच जो था हुआ और इस पाकिस्तान टीम की क़यादत की इमरान खान साहब ने। पाकिस्तान ने ये मैच जो था भारत के मुकाबले में जीता और पाकिस्तान गोल्ड मेडल जो था वो हासिल कर गया। इमरान खान साहब को भी एक इस मैच को जीतने पर गोल्ड मेडल मिला था जिसकी वो हिफाजत नहीं कर सके और इसकी हिफाजत हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त ने की। मेरे साथ बैठे हैं शकील अहमद साहब। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैंने अभी वो गोल्ड मेडल का जिक्र किया, ये गोल्ड मेडल जो था आपके हत्थे कैसे चढ़ गया? सर एक्चुअली ये है कि मुझे पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ है। मैं कदरदान हूँ पुराने सिक्कों का, करेंसी नोटों का, मेडल्स जमा करता हूँ। इसके अलावा डाक टिकटें भी जमा करता हूँ। तो मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन है पाकिस्तान में, ये जितने भी नवादरात हैं वो जमा करने का शौक़ है। तो मेडल तो मेरे पास तकरीबन तादाद की अगर हम बात करें तो कुछ 700 से 800 के करीब मेडल्स की कलेक्शन है मेरी। लेकिन ये जो मेडल था ये 2014 में मैंने लाहौर से एक मेडल्स की लॉट ख़रीदी थी, उसके अंदर ये मेडल जो है मेरे पास आया था। तो ये मेडल जब मेरे पास आया था तो उस वक्त मालूम नहीं था कि ये मेडल इमरान खान साहब का है, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर मेरे पास आया था और 1 साल तकरीबन मेरे पास ऐसे ही वो मेडल्स के अंदर जो है पड़ा रहा। इस पे खान साहब का नाम लिखा है? जी एग्जैक्टली। जब मैंने इसको साफ़ करवाया तो एक दिन मुझे ऐसे तजस्सुस हुआ कि मेडल मुझे बड़ा कुछ दिलचस्प सा मेडल लग रहा है तो मैं इसको साफ़ करवाऊं। तो मैंने जब उसकी मुकम्मल सफाई करवाई तो वो इमरान खान साहब का नाम लिखा हुआ था, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया 1987, गोल्डन जुबली 1937 से 1987। तो मुझे फिर शुबा हुआ कि तो बड़ा कीमती मेडल लगता है। फिर मैंने गूगल पे जाके थोड़ा सा इसको सर्च किया कि गोल्डन जुबली या सीसीआई क्या चीज़ है, तो वो फिर पता लगा कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की थी 1987 में, 1937 से 1987 इंडो पाक में जब जी 50 साल मुकम्मल हो गए थे। तो तब एक एग्जीबिशन मैच रखा गया। उस मैच जो मैच था वो पाकिस्तान ने जीत लिया। तो वो मैच पे जीतने पे जो है ना इमरान खान साहब को ये मेडल दिया गया था। फिर मैंने ये मेल किया सीसीआई को, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया को। तो जब वो मेल किया तो मैंने उनसे कहा कि ये मेडल, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये मेडल है और हमने ये दिया है। तो उन्होंने मुझसे वैसे पूछा कि आप इसे क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा जस्ट कन्फर्मेशन के लिए मैंने पूछा है। तो इसके शकील ये बताओ कि खान साहब ने कितने का बेचा इस मेडल को? गोल्ड मेडल था। सर मेडल बेचने के बारे में मैं कोई भी हतमी बात जो है ना वो नहीं कर सकता, क्योंकि जिस अंदाज़ में वो मेडल मेरे पास पहुंचा था तो उससे यही लग रहा था कि ये मेडल बेचा नहीं गया। मैं वैसे भी एक अब लॉजिकल अब वे में देखा जाए तो आई थिंक कि अगर इमरान खान साहब ने सपोज़ कि वो मेडल बेचा भी होगा तो करोड़ों का बेचा होगा, और जिसने भी वो करोड़ों का ख़रीदा होगा वो इस तरह तो नहीं फेंक दिया होगा, उसने तो बड़े संभाल के वो रखना होगा। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से वो आया है, क्योंकि चीज़ें मेरे पास इससे पहले भी नायाब चीज़ें पहुँचती, मिस जब उसकी तहकीक की जाती तो ज़्यादा यही होता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि ये कचरा में आपको मिल गया, आप कह सकते हैं। लेकिन ये अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि ये अगर मिसप्लेस भी हुआ है तो ये एक गफलत और एक नेगलिजेंस ज़रूर है
کہ ایسے جو اعزازات، کیونکہ یہ خالی عمران خان صاحب کا اعزاز نہیں تھا، یہ پورے پاکستان کا ایک اعزاز تھا، پاکستان کی ایک ہسٹری تھی، اس کو پرزرو کیا جانا چاہیے تھا. لیکن خیر ہو جاتی ہیں چیزیں، سیلیبریٹیز سے بھی مس پلیس ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو لیکن خان صاحب نے تو کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ میرا گولڈ میڈل جو ہے وہ گم گیا، کسی کو ملے تو مجھے واپس کر دینا، ایسا تو کبھی انہوں نے. یہ تو ایک تاریخی گولڈ میڈل تھا، یہ کوئی عام میچ نہیں تھا، یہ جو گولڈن جوبلی تقریبات تھیں ان میں حاصل کیا ہوا گولڈ میڈل تھا. آپ نے کتنے کا بھیجا؟ آپ تو امیر ہو گئے ہوں گے. جو آپ نے بات کی نا کہ عمران خان صاحب کا یہ میڈل تھا تو بہت قیمتی تھا، تو اور یہ ان کو نوٹس میں کیوں نہیں آیا؟ جی. میرا خیال ہے کہ جب ایک انسان بہت بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، پرائم منسٹر پاکستان بن جاتے ہیں، تو یہ چیزیں میرا خیال ہے حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے لیے چھوٹی، یا ان کے پاس بے شمار اعزازات ہوں گے، بے شمار، کاؤنٹ لیس، تو انہوں نے یہ بھی ایک ان میں سے تھا، تو انہوں نے شاید ضروری نہیں سمجھا ہوگا کہ اس کو پرزرو کیا جائے، یا بے شمار جس عہدے پہ وہ پہنچ چکے تھے وہاں پہ شاید ایسی چیزوں کی یار آپ کے پاس تو ایک بڑا موقع تھا امیر ہونے کا، اور یہ تو دیکھیں نا، ہم تو منحاص القوم اگر دیکھیں تو ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنی عزتوں کو بیچ دیا کرتے ہیں. تو آپ کے پاس تو ایک بڑا انیشیٹو تھا، یہ بڑا زبردست موقع تھا کہ آپ تو امیر ہو جاتے. گھر شہر اپنا بنا لیا ہے؟ جی الحمدللہ، گھر تو الحمدللہ اپنا ہے. اصل میں یہی چیز تھی کہ آپ نے جو بات کی کہ واقعی میرے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ یا تو میں اس میڈل کو آکشن کرواتا یا میں کسی بڑے ادارے کو بھیج دیتا. خان صاحب کے بہت سارے فین ہیں، لورز ہیں، ان میں سے میں کسی کو، پیسے والے لوگ ہیں، آفر کر دیتا. ان کی تو شرٹ جو ہے وہ سگنیچر ہوئی ہوئی وہ کروڑوں میں بک رہی ہے. جی ایگزیکٹلی. لیکن صرف میرے مائنڈ میں، کیونکہ میں ایکچولی کلیکٹر ہوں، تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اگر میں کسی کو بیچ دوں گا تو یہ ایک انفرادی حیثیت میں اس کے پاس چلی جائے گی، اور اس کی ملکیت پوزیسو اس کی میں چلی جائے گی. اس کے بعد نہ تو کوئی پاکستان سے اور نہ غیر ملکی اس کو دیکھ نہیں سکے گا. تو بہترین اس کی جگہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جانی چاہیے جہاں پہ نہ صرف پاکستانی بلکہ فارنرز بھی آئیں تو پاکستان کے اس اعزاز کو دیکھ سکیں. تو آپ نے کون سا ایسا پلیٹ فارم چوز کیا کہ جہاں یہ جو ایک قوم کی امانت تھی وہ محفوظ ہو جاتی؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اثاثہ تھا، یہ تو ایک پاکستان کا میڈل تھا، پاکستان کو ملنے والا میڈل تھا. آپ نے اسے کیا کیا؟ جی ڈیفینیٹلی پھر میں نے جو ہے اس کو سب سے بہترین جو آپشن تھی میرے پاس وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ، اگر سب سے بڑا کوئی ادارہ ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، PCB. تو کسی طریقے سے میرا جو ہے نا ان سے رابطہ ہو گیا، چیئرمین PCB سے احسان مانی صاحب سے. تو مجھے انہوں نے بلایا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کا کیا کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں بیچنا نہیں چاہتا، البتہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے میں ڈونیٹ کر دوں اور یہ میرے نام اور میری تصویر کے ساتھ یہاں پہ ڈسپلے ہو فار ایور. تو انہوں نے میری اس پرپوزل کو جو ہے قبول کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے اس پہ 2-3 ایوارڈز بھی دیے، اعزازی سرٹیفکیٹ بھی دیا، ایک سوینئر بھی دیا انہوں نے مجھے، اور اس کے بعد گیلری کی باقاعدہ مجھے ممبرشپ بھی دی، اور پاکستان کی پوری کرکٹ ٹیم سے میری ملاقات انہوں نے کروائی. تو میرا خیال ہے یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور آنر تھا. تو مطلب یہ کہ آپ نے اس اعزاز سے کچھ مالی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے ایک وہ کام کیا کہ جو ایک محب وطن پاکستانی جو ہے وہ کر سکتا ہے. یعنی وہ قوم کا ایک جو انعام تھا، گولڈ میڈل تھا، اس کی آپ نے قیمت نہیں لگائی، بلکہ آپ نے اس کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں اس کا مقام بنتا تھا. خان صاحب سے کیوں نہیں آپ نے رابطہ کیا کہ جناب آپ کی ایک چیز میرے پاس موجود ہے؟ اصل میں نے اس وقت جب پتہ چلا تھا یہ میڈل، تو میں نے اپنے طور پہ کچھ کوشش کی کہ کسی طریقے سے رسائی ہو سکے، میں براہ راست اس کو عمران خان صاحب کو ہی دوں. لیکن میرے پولیٹیکل لنکس کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، اور ویسے بھی سیاست میں مجھے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس کی وجہ سے میری رسائی نہیں ہو سکی. اور پھر ویسے بھی اس کے بعد خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تھے تو ان تک رسائی ویسے ہی بہت مشکل ہو گئی تھی. لیکن یہ تھا کہ ٹرائی میں نے ضرور کی تھی لیکن نہیں ہو سکا. شاید اب پاسبل ہو سکے کہ ان تک کوئی رسائی کا کوئی ذریعہ بن سکے، اور ان اس میڈل کی وساطت سے شاید. اب تو آپ کہتے ہیں نا کہ اب تو ہاتھی جو ہے وہ گزر گیا، اور اب تو وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے میرا خیال ہے کہ خان صاحب چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس بھی کر دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ PCB کی گیلری کے اندر اتنا ایک نادر ایوارڈ جو ہے وہ آپ کے توسط سے پہنچا ہے تو وہ اس کو دے گی نہیں. آپ سے انہوں نے کوئی سودے بازی نہیں کی PCB نے؟ نہیں سر، میں نے کہا انہوں نے آفر تو مجھے کی تھی کہ آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں تو بتائیں. تو خیال آیا کہ میں بیچ دوں؟
نہیں خیال تو آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ میرے نا 4-5 گیلریز میں میری ڈونیٹ کی ہوئی کلیکشن لگی ہوئی ہے، قصور میوزیم کے اندر، سید قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں، اخوت یونیورسٹی میں، تو جہاں پہ ڈونیٹ کرنے کا میرا مزاج جو ہے نا وہ شروع سے ہے کہ میں چیزیں جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتا ہوں اعزاز اور آنر کے لیے۔ میرے پاس 22 یونیورسٹیز کے ایوارڈز ہیں جو میں نے ایگزیبیشنز کی اس سلسلے میں، تو وہ ایسا کوئی تھا نہیں ذہن میں کہ کوئی کسی طرح کا کوئی گریڈ نہیں تھا۔ اچھا شکیل صاحب ایک بات بتائیے، آپ نے اس میڈل کے اوپر کوئی تحقیق کی، کوئی فرانزک کرایا اس کا، کوئی اس کو دیکھا کہ یہ واقعی وہ میڈل ہے یا ایم ہی آپ ہوائی چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ساری کی ساری جو ریسرچ ہے اس کی فرینزک لیب ہے، یہ پی سی بی نے کروائی، انگلینڈ بھیجا اس میڈل کو فرینزک لیب کے لیے، اور انگلینڈ نے ہی پھر اس کی ڈیٹیل ساری دی اور وہاں سے اپروول اس کی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے طور پہ کوئی بھی ان کو جو ہے نا ویریفیکیشن نہیں دی، انہوں نے خود ساری ویریفیکیشنز کروائی تھیں، اور ویریفیکیشن کے بعد ہی انہوں نے پی سی بی میں اس کو ڈسپلے کی ہے۔ کبھی کبھی جاتے ہیں آپ اسے دیکھنے، کہیں ایسا تو نہیں پی سی بی نے بھی آگے کہیں؟ نہیں میں ریگولر جاتا ہوں، ابھی ایک ہفتہ پہلے بھی میں گیا ہوا تھا۔ اچھا جی وہ وہیں پہ ڈسپلے ہے، اور جب تک میرا ان کے ساتھ یہ باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ ہے کہ وہ اس کو کہیں بھی پی سی بی کی جگہ سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ایک سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اس میڈل کو جو ہے اس کو بیچا نہیں، پاکستان کی قیمت نہیں لگوائی۔ خدا جانے کہ عمران خان صاحب نے اس کے پیسے وصول کر لیے یا نہیں کر لیے، یا یہ ان کی نیگلیجنسی تھی کہ وہ اتنے بڑے ایوارڈ کو محفوظ نہیں کر سکے، سنبھال نہیں سکے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ ایوارڈ جو ہے جو 1987 میں گولڈ میڈل ملا عمران صاحب کو، شکیل صاحب کے توسط سے اس وقت پی سی بی کی گیلری کے اندر موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ سے لیں گے اجازت، اپنے میزبان محمد شاہ نواز رانا کو، اپنے کیمرہ مین بلال کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔